ٹیکس بڑھانے سے مہنگائی میں اضافہ نہیں ہوگا، ملک کی معاشی تباہی کا سفر رک گیا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ پلان بی پر پبلک میں بات نہیں ہو سکتی، پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے پلان بی ہوتا ہے، ڈیفالٹ کی رٹ لگانے والے خود ذمہ دار ہیں، ہم نے روایت سے ہٹ کر بجٹ بنایا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ نئے مالی سال میں 2963 ارب روپے کا نان ٹیکس ریونیو اکٹھا ہو جائے گا، قرضوں کی مد میں اس بجٹ میں بھی بڑی رقم جائے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے دودھ پر ٹیکس لگانے کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ دودھ پر 9% ٹیکس لگانے کی بات درست نہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ دفاعی بجٹ ایک حقیقت پسندانہ بجٹ ہے، دفاعی بجٹ جی ڈی پی کا 1.7% ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی بجٹ کو طویل المدتی خرابیاں ٹھیک کرنے کا آغاز قرار دے دیا۔ ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے پیدا کردہ سیاسی عدم استحکام نے معیشت کو نقصان پہنچایا، معاشی ترقی کا انحصار سیاسی استحکام پر ہے، چارٹر آف اکانومی ہی عوام کی خوشحالی کے لیے آگے بڑھنے کا واحد راستہ دکھائی دیتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ سیلاب، عالمی سپلائی چین اور جیو اسٹریٹجک تبدیلیوں جیسے چیلنجز میں بجٹ بنانا مشکل تھا۔ سندھ کا نئے مالی سال کا بجٹ آج، بجٹ کا کل حجم 2100 ارب روپے مختص، ترقیاتی بجٹ کے لیے 410 ارب روپے مختص، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 35 سے 40% اضافے کا امکان، دستاویز کے مطابق وفاقی حکومت سے 12 ارب ملنے کی امید، تعلیم کے لیے 34 ارب، آبپاشی کے لیے 25 ارب روپے مختص ہوں گے۔ سندھ کابینہ نے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ پنجاب کا 4 ماہ کا ترقیاتی بجٹ تیار، بجٹ کا حجم 340 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز، سالانہ ترقیاتی پروگرام میں کوئی نیا منصوبہ شامل نہ کرنے کا فیصلہ، ذرائع کے مطابق بجٹ میں اربن ڈیولپمنٹ، تعلیم، صحت کے شعبے کے جاری منصوبے ترجیح ہوں گے، 125 ضلعی رابطہ سڑکوں کے لیے بھی فنڈز دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ نئی پارٹی کی لانچنگ ایمرجنسی میں ڈیتھ آن ارائیول جیسی ہے، شاہ محمود قریشی کا جہانگیر ترین کی استحکام پاکستان پارٹی پر طنز۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہر سیاسی شخصیت کو اپنے مستقبل کے فیصلے کرنے کا حق ہے، عوام کو بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، بجٹ میں بار بار ترمیم ہوتی رہے گی۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ 12 اگست کو موجودہ پارلیمنٹ کی مدت پوری ہو رہی ہے، اس لیے الیکشن تو ہونا ہے۔ اسحاق ڈار پاکستان کی معیشت کے ہٹ مین ہیں، بجٹ میں الیکشن کے لیے پیسہ رکھا ہے، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ دوسری جانب اے ٹی سی لاہور نے شاہ محمود قریشی کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانت منظور کرتے ہوئے ان کی 27 جون تک گرفتاری روک دی۔ رجیم چینج آپریشن نے قوم کو اتنا نقصان پہنچایا جتنا کبھی کسی دشمن نے نہیں پہنچایا، عمران خان نے ایک بار پھر الزام دہرا دیا۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے چند معاشی اعداد و شمار کا موازنہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ ستم تو یہ ہے کہ اس ملک کے لوگوں کے خلاف اس جرم کے ارتکاب پر کوئی محاسبہ نہیں کیا جا رہا۔ جہانگیر ترین سے ملا، نہ کسی پارٹی میں جا رہا ہوں، پرویز خٹک نے واضح کر دیا۔ سابق وزیر دفاع اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے ٹویٹ میں کہا کہ جہانگیر ترین سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، میرے بارے میں میڈیا پر چلنے والی خبر بے بنیاد اور غلط ہے۔ جناح ہاؤس حملوں میں ملوث 258 شرپسندوں کی شناخت پریڈ مکمل، کیسز ملٹری کورٹس میں چلیں گے۔ پولیس ذرائع کے مطابق آئی جی پنجاب نے گرفتاریوں، شناخت پریڈ کے متعلق وزیر اعلیٰ پنجاب کو مکمل تفصیلات فراہم کر دیں۔ 87 افراد دوران شناخت پریڈ شناخت نہ ہونے پر رہا کر دیے گئے۔ اسد عمر نے املاک کو نقصان نہیں پہنچایا، پی ٹی آئی رہنما کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر کے خلاف دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمے میں عدالت پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران اسد عمر نے کہا کہ سیاستدان جگہ پر موجود ہو اور تقریر نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا، محفوظ فیصلہ 19 جون کو سنایا جائے گا۔ اور ٹی20 ورلڈ کپ 2024 امریکہ اور ویسٹ انڈیز سے منتقل کرنے کے بارے میں نہیں سوچا جا رہا، آئی سی سی اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے افواہوں کی تردید کر دی۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ٹی20 ورلڈ کپ کو امریکہ اور ویسٹ انڈیز سے منتقل کرنے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں، چونکہ اعلان آئی سی سی نے کیا ہے تو اسے حتمی فیصلہ سمجھنا چاہیے۔ آئی سی سی نے بھی تصدیق کر دی، جبکہ پاکستان میں 2025 کی چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے صورتحال تاحال غیر واضح ہے۔